رمضان ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ بڑی خوشی تھی کہ رمضان زندگی میں آیا، اور جو ہمارے مقدر میں تھا اللہ ان ساعتوں میں ہمیں رمضان کی رحمتیں سمیٹنے کا موقع بھی عطا فرمایا۔ خوش نصیب وہ لوگ جنہوں نے اس کی رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا، اور وہ لوگ جن کے نصیب نے ان کا ساتھ نہیں دیا وہ پیچھے رہ گئے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ آئندہ ان کی زندگی میں یہ رمضان آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اگر اللہ کا فضل ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے تو ابھی بھی چند گھڑیاں باقی ہیں اس کی۔ ان گھڑیوں میں بھی اللہ سے رجوع کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ یہ بڑا رحمتوں والا مہینہ تھا، بڑا برکتوں والا مہینہ تھا، دعاؤں کی قبولیت تھا۔ اللہ اس میں دعاؤں کو قبول فرما رہے تھے۔ اللہ تو ویسے ہر لحظہ ہر این و آن اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اس میں بڑی خوش نصیبی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازے بند کر دیے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے ہوتے ہیں، اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے آسمان سے، اے خیر کے چاہنے والے، بھلائی کے چاہنے والے، بھلائی کو پسند کرنے والے، اقبل، توجہ کر، آ جا، میری طرف منہ کر، میری طرف اپنے دل کا رخ موڑ دے، میں تیرے دل کی کھڑکیوں کو کھول کے رحمتوں سے بھر دوں گا، آ جا۔ یا باغی الخیر اقبل، او بھلائی کے چاہنے والے آ جا۔ آوازیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے بلاتے ہیں کہ آ جا۔ یہ ایسی گھڑیاں پتہ نہیں تیری زندگی میں دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اور یہ ایک ایسی عبادت ہے، اکثر میں اپنے درسوں میں اور جمعے کے خطبے میں بھی کہتا رہا کہ یارو ایک تو کوئی نیکی ایسی کر لو جو اللہ ہی کے لیے ہو، جس میں کوئی دکھلاوا نہ ہو، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اس بندے نے یہ نیکی کی ہے۔ تیری اس نیکی کا تمام قسم کا معاملہ اللہ ہی کے ساتھ ہو، اور جب تو اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو اللہ کہیں یہ میرے ہی لیے میرا بندہ لے کر آیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی تو یہی ہے نا۔ آج جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے یہ کہا تھا التحیات للہ، اللہ تیرے ہی لیے ہے، یہی سنت ہے۔ کوئی ایک نیکی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سے کوئی ایسی نیکی ایک کرا لے اپنے فضل سے، جب تیری بارگاہ میں ہم پیش ہوں تو ہم سے پوچھے کہ کیا لے کر آئے ہو، تو ہم کہیں یا اللہ یہ نیکی لے کر آئے ہیں جو تیرے ہی لیے کی تھی، کہ تو راضی ہو جائے۔ تو فرمایا یہ ایک ایسی نیکی ہے روزہ کہ اس کی جزا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دیں گے بندے کو، اپنے ہاتھ سے۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے دیں گے کہ یہ لے لے، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ نیکیاں کما کے ہمیں دکھلائی ہیں، صحابہ نے نیکیاں کمائی ہیں۔ یہ تو مجھے کہنا پڑتا ہے، بڑے بد نصیب لوگ ہیں، بڑے ہی بد نصیب لوگ ہیں جو ہر وقت صحابہ کی غلطیاں ہی نکالتے رہتے ہیں۔ انہیں اور اولاد زادے جو ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی غلطیاں نہیں نکالتے، اپنے ماں باپ کی غلطیاں نہیں نکالتے۔
وہ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں جنہیں خود نبی علیہ السلام نے پڑھایا ہے، خود نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، جنہیں اٹھنا بتایا ہے، بیٹھنے کا طریقہ بتایا ہے، کھانے کا طریقہ بتایا ہے، آنے کا طریقہ بتایا ہے، جانے کا طریقہ بتایا ہے، سونے کا طریقہ بتایا ہے، سو کے جاگنے کا طریقہ بتایا ہے۔ وہ تو وہ ہے کہ ایک ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سمجھائی ہے، اور یہ کتنے بد نصیب ہیں جو ان کی غلطیاں نکالتے ہیں اور آگے جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی غلطیاں سنتے ہیں، حالانکہ منع فرمایا گیا۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کس طرح اللہ جنت بانٹ رہا تھا اس مہینے میں، کس طرح جنت لوگوں کو دی جا رہی تھی، اور جو خوش نصیب تھے اپنی جھولیاں بھر بھر کے لے گئے، اپنے دامن بھر بھر کے لے گئے۔ اب بھی جو بچے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ کچھ گھڑیاں باقی ہیں، کچھ گھنٹے باقی ہیں، اللہ ابھی انہیں لے آ، لانا بھی تو تیرے اختیار میں ہے نا، اللہ تو انہیں لے آ، اپنی رحمت کی طرف انہیں موڑ دے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی 500 برس عبادت کی، ایسی عبادت کی، ایسی عبادت کی کہ وہ ایسی مثال ہی نہیں ملتی تھی۔ بگاڑ پیدا ہو گیا، 500 برس نے اللہ کی ایسی نافرمانی کی، ایسی نافرمانی کی کہ اس کی بھی مثال ہی نہیں ملتی۔ لیکن جو پہلی اللہ تعالیٰ کی اس نے فرما برداری کی تھی نا، یہ نیکی کا بیج ہوتا ہے، اس فرما برداری میں ایک نیکی ایسی تھی کہ جو تھی اللہ ہی کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا رخ موڑ دیا اس نیکی کی وجہ سے، پھر باقی ماندہ زندگی جو تھی اس نے ایک لحظہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور یہ اللہ کی فرما برداری ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ اللہ سے توفیق مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں کہ ہم تیری فرما برداری کریں۔ اب آپ دیکھیں یہ مہینہ گزر گیا، چند ساتیں، چند گھڑیاں باقی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بندے نے بھی کتنا ثواب سمیٹا جس بندے نے کسی بندے کو افطاری کروا دی، کسی کو روزہ رکھوا دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے نے کسی بندے کی افطاری کروائی، فرمایا اس کو جس نے افطاری کی ہے اس کے پورے روزے کا ثواب اس کو بھی دیا جائے گا، اور اس کے روزے میں بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میرے پاس کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو، فرمایا کوئی بات نہیں، تو ایک کھجور سے افطاری کروا دے، ایک کسی چیز کے لقمے سے افطاری کروا دے، تجھے بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی ثواب دے گا جتنا اس نے دن بھر روزہ رکھا اور اللہ نے اس کے لیے ثواب کو لکھا ہے۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے مساجد میں افطاریاں بھیجیں، جنہوں نے یتیموں کا خیال کیا، بیواؤں کا خیال کیا، بے بس لوگوں کا خیال کیا، اور یہ تو دلوں کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سارے جمعوں کا خلاصہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کہ اس میں 3 عشرے آئے ہیں، تیسرا عشرہ چل رہا ہے۔ پہلا کیا تھا؟ اول ہو رحمہ، جو رحمت والا عشرہ تھا وہ گزر گیا۔ فرمایا وَأَوْسَطُ مغفرہ، مغفرت والا بھی گزر گیا۔ وَآخِرُ عِتْقُ مِنَ النَّارِ، اور یہ جو آخری تھا فرمایا یہ جہنم سے آزادی کا تھا۔ اب بڑے خوش نصیب ہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا، ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تکلیفیں آتی بھی ہیں، ہم پر بھی آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، ہر بندے پر آ جاتی ہیں، چھوٹی بھی آتی ہیں، بڑی بھی آتی ہیں، لیکن ایماندار بندہ جو ہے نا، صاحب ایمان، وہ اللہ کی رحمت سے آخری وقت تک مایوس نہیں ہوتا، اور مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ کافروں کی قوم ہوتی ہے، مسلمان نہیں ہوتے وہ۔ تو اب چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں،
میں کہتا ہوں اب بھی اگر کوئی آ جائے نا، اس وقت بھی اگر کوئی آ جائے تو اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آئے تو صحیح نا۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اکثر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں لیکن آج میں کسی اور رنگ ڈھنگ سے اس کو بیان کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک بڑا مالدار تھا، قارون اس کا نام تھا، اور یہ بڑے، ایک قارون تھا اور ایک حامان تھا، سمجھ آئی نا؟ یہ قارون سرمایہ خرچ کیا کرتا تھا فرعون کے حق میں۔ کس کے حق میں؟ فرعون کے حق میں۔ ذرا غور سے سننا، آج بھی بڑے لوگ ہیں جو برسر اقتدار طبقہ کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے کام آئیں گے، یہ ہم سے ہمارے کام بنیں گے۔ اللہ کے لیے انہیں توفیق نہیں ہوتی کہ ان کا مال اللہ کی راہ میں کہیں خرچ ہو جائے، توفیق ہی نہیں ملتی، اللہ توفیق نہیں دیتا۔ یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے کہ کسی کا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے، کسی عالم دین پر خرچ ہو جائے، کسی مدرسے کے طالب علم پر خرچ ہو جائے، کسی دین پڑھانے والے پر خرچ ہو جائے، کسی دین سنانے والے پر خرچ ہو جائے، کسی دین سننے والے پر خرچ ہو جائے۔ یہ ہر بندہ نہیں خرچ کرتا، لیکن برسر اقتدار طبقے کے لیے لوگ اپنے جناب تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ جناب فلانے نے الیکشن لڑنا ہے، ہم پیسے اس پر لگا دیں گے، کوئی بات نہیں، پھر ہم وصول بھی کر لیں گے، اور پھر وہ دیتے بھی ہیں گورنمنٹ کے خزانوں سے، لوٹتے بھی ہیں۔ تو یہ جو دو بندے تھے، ایک قارون تھا اور ایک حامان تھا۔ قارون کیا کرتا تھا؟ قارون فرعون کا مالی طور پر معاون تھا، مددگار تھا، پیسہ لگاتا تھا، اور فرعون بھی اسے نوازتا تھا، ظاہر ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ دیکھتے نا تو فرعون کو بھی بڑا غصہ آتا، قارون کو بھی، ظاہر ہے فرعون کو آتا تھا تو قارون کو بھی آتا ہے۔ جو بڑا برسر اقتدار ہو، اس کو جس پر غصہ آئے تو اس کے حواریوں کو بھی غصہ آتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کے اندر کوئی خوبی بھی ہے یا نہیں، بس ٹھیک ہے ہم اس کے حواری ہیں، اس کے چاہنے والے ہیں، جو اس کے خلاف بات کرے گا اس کے خلاف وہ ہو جائیں گے۔ تو بڑا غصہ، تو انہوں نے ایک سازش تیار کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے متعلق۔ انہوں نے کہا کہ یہ توحید سنانے سے بعد ہی نہیں آتے، ہر وقت توحید 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 ہی کہتے رہتے ہیں، تو کوئی انتظام کرنا چاہیے نا ایسے بندے کا۔ آج کل بھی لوگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رکھے، کہہ دو آمین۔ ان کی شرارتوں سے اللہ محفوظ رکھے، جن کے پاس پیسہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے، جن میں تین خوبیاں ہیں نا، ان کے شر سے اللہ محفوظ رکھے۔ اہل توحید کو اللہ ان کی شرارتوں سے بالکل محفوظ رکھے۔ کیوں؟ یہ لوگ اپنی طاقت کا بھی استعمال کرتے ہیں اہل توحید کے خلاف، اپنے مال کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور اپنے اثر و رسوخ کا بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ توحید والا انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ اب ہوا کیا؟ بیٹھے، پہلے تو فرعون نے کوشش کی تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس کو میں نے رکھنا ہے تو اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسے فرعون، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پہنچا دیا، لے تو اس کی حفاظت کر۔ اللہ تو کام لینے پر آتا ہے تو پھر یوں کام لیتا ہے نا، یوں کام لیتا ہے اللہ۔ پہنچا دیا، اب وہ جناب سارے ہی کام کر رہا ہے، ساری خدمتیں کر رہا ہے، اس کی بیوی بھی کر رہی ہے، وہ بھی کر رہا ہے، اور دودھ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا پلایا، ماں کے پاس پہنچا دیا۔ اب یہ تو پتہ نہیں ہے نا، یہ وہی بچہ ہے جس کو میں قتل کروانے کے بدلے میں کئی بچوں کو قتل کروا دیا، لیکن رکھا کہاں؟ فرعون کے گھر میں، کہ جہاں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔
پال گئے، جوان ہوئے، سفر کرنا پڑا، ملک سے نکلے، مسئلہ آپ نے سارا سنا ہوا ہے، قوم شعیب میں پہنچے، حضرت شعیب کی بچیوں کو دیکھا کہ وہ ایک طرف کھڑی ہیں، تو پوچھا کیا معاملہ ہے، کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی ہم اس لیے کھڑی ہیں کہ یہ قوم بکریوں کو پانی پلا کے چلی جائے گی تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گی، پھر ہم اپنی بکریوں کو کیا پلائیں گی؟ پانی پلائیں۔ کسی بھی عورت کا جائز کاروبار کرنا، جائز کاروبار کرنا جائز ہے اسلام میں، وہ اپنا کاروبار اپنی تجارت کر سکتی ہے اسلام میں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی تاجرہ تھی مکہ مکرمہ کی، آپ کا مال آ رہا ہوتا تھا، آپ کا مال جا رہا ہوتا تھا۔ کس اسلام نے کسی عورت کو تاجرہ بننے سے منع نہیں کیا، وہ تاجرہ بن سکتی ہے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے۔ اس بچے کو کہاں ہے ملک صاحب؟ اپنے پاس ذرا بٹھا لیں تو مہربانی ہے ان کی۔ تاجرہ تھی، ان کا مال آتا بھی تھا اور جاتا بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتہ چلا تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مال کا ذمہ دار بنا کے بھیجا۔ یہ ہے امین ہونا، یہ بھی تو نبی علیہ السلام کی سنت ہے نا، آپ نے سکھایا ہے نا کہ اگر آپ پر کوئی آدمی اعتماد کرتا ہے تو آپ کا امین ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اس کے اعتماد کو آپ ٹھیس پہنچا دیں، تو اس کی اعتماد کا ہی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آپ تو تھے ہی امین، اس کا صلہ کیا ملا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سارے مال و دولت کا مالک بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خدیجہ آپ کے نکاح میں اللہ تعالیٰ لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کا بھی آپ کو مالک بنا دیا، مال و دولت کا بھی مالک بنا دیا۔ حضرت خدیجہ نے کیا کیا؟ سارا مال و دولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نشاور کر دیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا خدیجہ طاہرہ پر کہ کئی دن فاقے دیکھنے پڑے گھر میں، سارا مال لٹا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر سب کچھ قربان کر دیا۔ اب ایک یہ تاجر ہے، ایک وہ تاجرہ ہے۔ ان کی سازش کیا تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا جائے۔ معاملہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ۔ معاملہ تو صرف توحید ہی توحید ہے ہمارے پاس، کوئی بھی ہم کوئی بھی مسئلہ بیان کریں گے وہ توحید سے شروع ہوتا ہے، توحید پر ختم ہوتا ہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ۔ وہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، وہ یہ کہتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں تو رب نہیں، وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ ادھر سے اعلان ہوا نہیں جھوٹ بولتا ہے تو وہ کہتا تھا نہیں انا ربکم الاعلی۔ فرمایا تو نہیں، سبحان ربی الاعلی، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی۔ یہاں سے کیا بات ہے؟ سبحان ربی الاعلی، نہیں سمجھے بات؟ وہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، رب میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اب آدھا نہیں تو اعلیٰ رب نہیں، سبحانہ پاک ہے کون؟ ربی میرا رب، کون؟ اعلیٰ ربی اعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ ربکم الاعلیٰ، سبحان اللہ۔ یہاں سے آواز کیا آتی ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ بات تو لکھ کر کے سامنے آ گئی نا۔ وہ کہتا ہے اعلیٰ ربکم الاعلیٰ، یہاں سے پیغمبر کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو نہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو
आलिमुल गैब व शहादा, तू नहीं, सुबहान रब्बियल आला, वो है सुबहान रब्बियल आला, तू नहीं, वो है कौन, हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिनो, तू नहीं, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दूस अस्सलाम अल मोमिन अल मुहैमिन अल अजीज अल जब्बारुल मुतकब्बिर, सुबहानल्लाह। नहीं समझे? सुबहानल्लाह। वो क्या कहता है? अना रब्बुकुमुल आला, यहाँ से आवाज आई सुबहान रब्बियल आला। और यहाँ कुरान क्या, कुरान ने क्या कहा? हुवल्लाहुल खालिक, पैदा करने वाला कौन? हुवल्लाहुल खालिक, अल बारे, परवरिशें करने वाला कौन? अल बारे, हुवल्लाहुल खालिकुल बारे, अल मुसव्विर, तेरी मेरी तस्वीरें बनाने वाला कौन? अल मुसव्विर अल मुसव्विर अल मुसव्विर। और किसी नू फीना बना देता, किसी नू उच्चे नक वाला बना देता, किसी नू बिलियां अखां वाला बना देता, किसी नू नीलियां अखां वाला बना देता, किसी नू कालियां अखां वाला बना देता, किसी नू सांवला बना देता, किसी नू काला बना देता, किसी नू गोरा बना देता, किसी नू बिल्कुल तोता के चिट्टा बना देता। फरमाया मुसव्विर, कौन है मुसव्विर? फरमाया हुवल्लाहुल खालिक हुवल बारे हुवल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना। अब वो क्या कहता है? अला रब्बुकुमुल आला, यहाँ से बात क्या है? सुबहान रब्बियल आला। मसला समझो, तौहीद समझो, खुदा दी कसमें तुहानू तौहीद समझ आ गई, सारी गल्लां समझ आ जाणगियां। कोई मसला बगैर तौहीद दे के चलदा नहीं। वो कहते अना रब्बुकुमुल आला, आवाज आई नहीं सुबहान रब्बियल आला। ए बंदियां ने आख्या साडा फलाना मौला है। आवाज आई मैदान ओहद दे विच, मैदान ओहद दे विच लाहौर का एक भौंकिया, लाहौर का पिछले जो भी मैं लफज इस्तेमाल किया भौंकण का, है जी, कुरान ने भी मिसाल दी कुत्ते की, मासालुल्लाह दी फरमाया कलब की मिसाल दी, कुत्ते की मिसाल। लाहौर का एक भौंकिया किदे दे उत्ते? ओहद दे सहाबा दे उत्ते, ओहद दे सहाबा दे उत्ते। कहन लगा ओ लोग सन, ओ तेरे नज़दीक ओ लोग सन, साडे नज़दीक जन्नत दे वारिस सन। जरा साडा ही फर्क है, तेरे नज़दीक ओ लोग सन, साडे नज़दीक जन्नत दे वारिस सन। क्यों? मुहम्मद रसूलुल्लाह दे ओहो ही वारिस सन। समझ आई ना बात दी? तो कहता कि ये लोग सन, कहता छड़ के ओहद नस गए, छड़ के ओहद। और तेनों ज़ियाद बिन सकन नजर नहीं आया, तेनों अमीर हमजा नजर नहीं आया। अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे टुकड़े कर दिते जाते ने, आप दियां अखां कट दित्तियां जांदियां ने, आप दी नक कट दित्ती जाती है, आप दे दंत रोड़ दिते जाते ने, आप दे होंठ कट दिते जाते ने, आप दियां उंगलियां दे पोरे पोरे कट दिते जाते ने, आप दे पैर कट दिते जाते ने, आप दे गोश्त दे टुकड़े टुकड़े कर दिते जाते ने। सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला ने तेनू याद नहीं आए, तू इन्हें नस गए ने। फरमाया है ते अल्लाह दे रसूल दे उत्ते इंज कुर्बान होए ने जिकन कुर्बान होण दा हक सी, और तेनू भौंकन लग्या होर कोई नहीं लब्बा। शक्लां ते वेखो ना अपनियां, जरा तुहाडियां शक्लां ते लानत बरसदी पई है। समझ आई ना? जिन्हों मां ने जम के चटिया नहीं, वो भी उठ के सहाबा नू भौंके। समझ आई? फरमाया तेनू अमीर हमजा नजर ना आए? अमीर हमजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक सहाबी सन, इब्ने जमू। हाँ जी, वो जनाब है लंगड़े सन, एक लत्त उन्होंने छोटी सी। जो ओहद का ऐलान होया ना, ये गल्लां बड़ियां करते हैं, ओहद तो फलाना टुर गया, फलाना टुर गया, तुसी अपने जा समझे है। तो कह लगे मैं जिहाद में जाना है। कित्थे जाना है? कित्थे जाना है? इंज का जिहाद नहीं जिकन का इन्हें 3-4 जमातां कीता, कश्मीर की एक इंच भी नहीं लै सके, माल सारा खिंच के लै गए। तो कश्मीर की एक भी इंच भी ले नहीं, दसो ना।
نہیں لے سکے۔ جناب ابن جمو کی کہتے ہیں میں جہاد سے جانا ہے، بچے کہتے ہیں تسی نہ جاؤ، تھوڑی جسمانی حالت ٹھیک نہیں، تھوڑی جسمانی حالت ٹھیک نہیں۔ آپ نبی علیہ السلام دی بارگاہ جو پیش ہو گئے، میں جانا چاہنا ہے، جان نہیں دیں دے، فرمایا جان دیو، کی کرو جان لگے تے آندے نے یا اللہ مینوں واپس نہ لے آویں۔ ان کی باتیں کرتے ہو کہ بھاگ گئے تھے، کہتے ہیں اللہ مینوں واپس نہ لے آویں۔ ابن جمو شہید ہو گئے، شہید جس وقت ہو گئے جنگ ختم ہوئی، جناب ابن جمو دی میت نو آپ دے جسم نو اونٹنی دے اتے رکھیا کہ انہاں نو مدینے منورے جنت البقیع دے اندر جا کے دفن کر دیتا جائے۔ اونٹنی اٹھ دی نہیں، مدینے ال منہ کر دینے وہ چل دی نہیں۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دینے ہو انہیں کوئی دعا تے نہیں سی کیتی؟ فرمایا کیتی سی۔ بچے آندے نے کہ یا رسول اللہ دعا یہ کیتی سی مینوں واپس مدینے نہیں لے آنا۔ فرمایا جی دعا اللہ قبول کر لیے نو ایتھے ہی دفن کر دیو۔ تو آنے نس گئے سن، تو آنے نس گئے سن، نبی نو چھڑ دیتا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کو اور صحابی سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاش کرو۔ تلاش کیتا تو کہنے لگے حضور نے سلام بھیجا، حضور نے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کنے اللہ ہون گے جنہوں نے حضور نے سلام بھیجا ہے؟ حضور نو تے اللہ سلام بھیجدا سی، حضور نو بھیجدا سی نا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نہیں سمجھ آئی؟ اللہ سلام بھیجدا کنہاں نو؟ نبی پاک نو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حکم دیتا گیا قیامت تک دے تمام مومنانوں میرے محبوب دا جدوں بھی نہ آوے فرمایا کی پڑھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ادھے بھی صلوات بھی آ گئی، سلام بھی آ گیا۔ فرمایا اے میرے محبوب میں ساری دنیا نو یہ حکم دیتا ہے کہ میرے محبوب دیتے صلوات و سلام تسی ایک باری پڑھو، میں تواڈے تے 10 باری پڑھاں گا، لیکن میرے محبوب یاد رکھنا میرے جڑے تیرے صحابہ نے انہاں نو تساں سلام بھیجنا ہے۔ انہاں دی بھی شان کیا ہوئے گی جنہوں نے حضور سلام بھیج دے ہوں گے؟ کیا شان ہے انہاں دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے میرا سلام کہنا، اے احد شہید نو میرا سلام کہنا، احد شہید نو میرا سلام کہنا۔ آکڑیاں ساما دے اتے نے جا کے ویکھیا، جا کے سلام آکھیا تے آپ فرماندے نے میرا بھی محبوب نو سلام آکھنا، جے ہو سکے تے مینوں حضور دے قدماں وچ لے جاؤ، حضور دے۔ تو فرمایا تیری کوئی خواہش؟ فرمایا میری خواہش تے اینی سی میرا دم تواڈے قدماں چ نکل جائے۔ تو آنے نس گئے سن۔ ظالمہ تینوں کوئی کار نہیں لبیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے۔ کدی شیشے دے وچ اپنا منہ بھی ویکھیا کر، ویکھیا کر، غور کریا کر۔ ایک خاص قسم دی سیاہی انہاں دیاں گلاں دے اتے ہوے گی، خاص قسم دی سیاہی، غور کریا جے۔ کیوں؟ جیڑا انہاں نال متھا لائے، جیڑا انہاں دی توہین کرے۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ نال اللہ نو بڑا پیار سا دے، بڑا۔ قوم آئی نا، قوم دے بڑے آئے تے آگے کہنے لگے تواڈے کول سہیب بھی بیٹھا ہے، بلال بھی بیٹھا ہے، سلمان بھی بیٹھا ہے، وقت الگ الگ کر لو، اسی بھی آ جائیے کری تے اے نہ بیٹھے ہو۔ فرمایا کیوں نہ بیٹھے ہو؟ فرمایا انہاں دے کول صابن نہیں کپڑے دھون واسطے، تے انہاں کو پانی بھی کوئی نہیں، پانی بھی نہیں سی نا لبدا اس ویلے، پین واسطے نہیں سی لبدا تے نہان واسطے کتوں لبنا سی؟
فرمایا پانی بھی کوئی نہیں، نہاندے بھی نہیں، کپڑے بھی بو آتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، انہوں نے یہ نہیں پتا بعض بندیاں دی بو اللہ نو کستوری نال زیادہ پسند ہے۔ یہ نہیں پتا بعض بندیاں دے بدبو اللہ نو، حدیث چاہتا نہیں، روزے دار دی منہ دی بدبو اللہ نو کستوری نال پسند ہے۔ اللہ نو میرے محبوب دے صحابہ دے کپڑیاں دی بدبو بھی اللہ نو کستوری نال بہت ہی پسند ہے۔ بات سمجھن دی ہے نا، جنہوں اللہ ہدایت نصیب فرما دے۔ فرمایا اونا دی اللہ نے کہا نا نا نا، مینوں انہاں مال لالاں دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں انہاں مال لالاں دی کیوں، مینوں مال دی تھوڑ کوئی نہیں، اللہ نو مال دی تھوڑ کوئی نہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان دیا خزانے دا مالک کون ہے؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، منافق سمجھدے ہی نہیں۔ فرمایا مینوں مالداراں دی لوڑ نہیں، کیوں مینوں مال دی تھوڑ نہیں، سارے خزانے میرے اپنے نے، سارے خزانے میرے۔ فرمایا میرے محبوب جیڑا تیرے صحابہ کو نفرت کرے مینوں پسند نہیں، تیری مجلس وچ بوے بھی آ کے۔ قرآن کھولو نا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ، اے میرے محبوب انہاں نال بے رخی نہیں کرنی ہے، مینوں بڑے ہی پسند نے، بڑے ہی چنگے لگدے نے، انہاں دے دھوتے کپڑے بھی مینوں چنگے لگدے نے، انہاں دے پسینے بھی مینوں چنگے لگدے نے، انہاں کولوں بے رخی نہیں کرنی، انہاں کولوں بے رخی نہیں کرنی۔ خیر گل پہ کرتے سا، گل چل نکلی کہ برسر اقتدار طبقے دے نال مالدار رل جاندے نے۔ کیوں رلتے ہیں؟ بھائی 100 خرچ کر کے 1000 کڈاں گے، ٹھیک ہے جی، الیکشن دے ہی لڑتے ہیں، پیسے یہی دے جنہوں کو مال ہوتا ہے، مگروں یہاں ٹھیکے دے، ٹھیک ہے جی، نالی بننی 3000 دی، وہ آدھے 3 لاکھ لے جا، مال مفت دلے میرے۔ خیر رل گیا، قارون کدے نال رل گیا؟ فرعون دے نال، مالدار سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہندے سن تے فرعون کی کہندا سی؟ فرعون کہندا سی انا ربکم الاعلی، اوتھے ہی آ جائیے نا جتوں گل چھڈی تھی، انا ربکم الاعلی، میں اعلی۔ آواز آئی نہیں سبحان ربی الاعلی، تو نہیں اعلی، تو نہیں اعلی، سبحان پاک کون؟ ربی، اصل لفظ کلمہ ربی میرا رب، پاک میرا رب، اے ترجمہ ہے، پاک میرا رب تے اعلی، اعلی بھی میرا رب ہے، اعلی بھی میرا رب ہے۔ فرعون کہندا انا ربکم الاعلی، آواز آئی نہیں تو اعلی نہیں، سبحان ربی الاعلی، کون اعلی ہے؟ سبحان ربی الاعلی، او کون رب؟ هو اللہ الخالق، هو اللہ الخالق، کون ہے؟ هو اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کون ہے؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ قرآن تے پڑھیا کرو نا اللہ دے بندے، قرآن پڑھتے نہیں تسی، مصیبت یہ پہ گئی ہے، قرآن سنتے بھی نہیں تسی، تسی کی پڑھتے ہو؟ کوئی سنتے ہو ہیر وارث شاہ، ہیر وارث شاہ، اللہ جو ہدایت دیندے نا میاں داد کوال ورگے نو، شیر میاں داد کوال ورگے نو اللہ دے دیندا ہے۔ وہ کل میں درس بیان کیتا، وہ کدھرے نا پیا کہہ دے میری جھولی بھر دو بابا، میری جھولی بھر دو بابا، میری جھولی بھر دو بابا، ہے جی، وہ نیٹ تے ویکھدا نا پیا، وہ مل گیا نا کسی اللہ والے نو، انہیں کہا چولیاں کون بھردا ہے؟ چولیاں بابے بھر سکدے نہیں، چولیاں کون بھردا ہے؟ اللہ چولیاں بھردا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، اور ساری دنیا دے انسانوں، یہ اندر انبیاء بھی آ گئے، اولیاء بھی آ گئے، صلحاء بھی آ گئے، حاجی بھی آ گئے، نمازی بھی آ گئے، غازی بھی آ گئے، فرمایا غریب بھی آ گئے، بے نمازی بھی آ گئے، ملنگ بھی آ گئے، تے سادھو سنت بھی آ گئے، سادھو
اچھا ایک طرح تجزیہ کریا کرو تسی کردے کھ نہیں نا میں بھی نا بڈھا ہو گیا 25-26 سال ہو گئے تمہیں سناندے ہاں وہ تسی بھی تھوڑی جی حرکت کریا کرو اے ویکھیا کرو نا ایک ہندو ملنگ بھی ویکھو تے ایک پاکستانی ملنگ بھی ویکھو شکلاں دوواں دیاں اکو جیاں سمجھ آئی نا انہیں بھی نا وال گن کے نا ہندو سادھو نے بھی ایتھوں تک رکھے ہوندے نے تے جڑے ساڈے ملنگ نے انہاں نے گت بنا کے نا گت ایتھے تک رکھی ہوندی ہے انہوں بھی جناب جواں بھی تنگ نے انہاں کولوں جواں بھی تنگ نے ایڈی ایڈیاں گتاں شکلاں دوواں دیاں اکو جیاں مچھاں دوواں دیاں منہ چ پیندیاں نے بھی کوئی پتہ نہیں تے حضور کی فرماندے نے من تشبہ بقوم جیڑی قوم نال جیڑا مشابہت اختیار کرے گا فہو منہم او دن قیامت دے انہاں نال ہی اٹھایا جائے گا جے تیری شکل محبوب کریم والی ہوئے گی تیرا ساتھ بھی دن قیامت دے محبوب کریم نال ہوئے گا ہے میں گل پیا کردا سا فرعون نے کی کیا انا ربکم الاعلی انا ربکم قرآن دی آیت ہے انا ربکم الاعلی اب آذینی تو علانی سبحان ربی الاعلی میرا رب اعلی ہے کون هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اور جن نے شکلاں بنائیاں جکن دیاں چاہیاں جکن دیاں چاہیاں ایک پیو دے پتر ہوندے نے ایک پیو دے ہائے 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 ایک پیو دے ایک قرآن دا حافظ ہے دوجی نو تم پڑھ کے ویکھنا ویکھ کے پڑھنا نہیں آتا قسمتاں جدا جدا قسمتاں جدا جدا ایک نو خزانیاں دا مالک بنا دیتا ہے ایک دے ہاتھ سے کشکول پھڑا دیتا ہے ایک منگدا پھردا ہے گدا کردا پھردا انہوں گدا دین واسطے بھی تیار کوئی نہیں ایک منگدا بھی نہیں انہوں ہر بندہ دین واسطے تیار ہے سمجھ آئی نا گل دی هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء ان نعرہ ماریا نا انا ربکم الاعلی او دے نال دے کئی رل گئے او دے نال دے تے مالدار سی نا قارون نکلیا نا بعد مفسرین نے لکھیا ہے چت کبرے خچر تے سوار ہویا تے سونے دی زین ہے کاٹھی کا دی ہے سونے دی تے کاٹھی تے بیٹھے ہے تے 4000 خوبصورت عورتاں نے نال وہ وق خچراں تے بیٹھی ہیں اندازہ کر رہے تے لشکر دا طرح تے 4000 دے بعد لکھیا 40000 کرو فرد نال تے غلام نے نال تے نکلیا ہے آواز کی ہوندی ولا تنسا نصیبک من الدنیا اوے اللہ کولوں ڈر جا اللہ کولوں ڈر جا ولا تنسا نصیبک من الدنیا نہ بھول تیرا جو نصیب ہے دنیا دا تھوڑا جہا ہے نصیب دنیا دا کی ہے تھوڑا جہا ہے لیکن یہ مالدار تے پھر سیاستدان بھی ہون تے جناب سیاستدان بھی ہون تے ڈر دے شر دے کوئی نہیں ڈر دے شر دے اے کوئی نہیں اے آندے نے ہو رہے اللہ بھی ساڈی مرضی نال فیصلے کردا ہے میں صحیح کہہ رہا تھانوں ہاں ہاں ایک ہی سمجھتے ہیں ہورے اللہ بھی ساڈی مرضی نال فیصلے کردا ہے اللہ معاف کر دے انہاں دے نزدیک انہاں دیاں جو صورت حال ہے اللہ انہوں ہدایت دے دے یہ تو دعا سی کر سکنے اللہ انہوں کی دے دے بچوں تسی بھی آمین نہیں جاندے تسی جاندے انجے ہی مر جان اللہ انہوں کی دے دے آکھو آمین اللہ انہوں ہدایت دے دے اللہ انہوں سمجھ عطا فرما دے میرے نبی دی یہی سنت دعا کریا کرو اللہم اہدنا قومی اللہم اہد قومی اللہ انہوں ہدایت دے دے کیوں فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ جان دے ہی نہیں اے ہن بڑا مالدار انہاں آکھیا موسیٰ علیہ السلام اے سانوں جیون دیندا نہیں اے سانوں ایک انہاں افغانی کے جلالی کے جمالی کو بڑا مولوی ہے پنڈی دا وہ نا آواز کردیا کہندا بھابیاں دی بھین دی چنگی گال کڈی انہیں نا کھلی ڈلی گال کڈی نا تقریر کردیا ہے نا جی بغدادی اللہ تعالیٰ بھلا کرے وہ بغدادی نا آواز کردیا کہندا بھابیاں دی بھین دی اگوں نے پورا ہی جملہ بول دیتا
आवाज पिया करता है सुभान अल्लाह आवाज पिया होंदा है। भाबियां दी गाल कर दी, आंदा सानू जीवन देंदे नहीं, आंदा सानू जीवन, आंदा भाई तेनू की आंदे ने, आंदा साडी सारी जिंदगी अद्धी जिंदगी गुजर गई है। इन्हां दियां गल्लां दा जवाब देंदियां देंदियां फिर भी आखे लगदे नहीं। केड़ा जवाब है तेरे कोल? तेरे कोल जवाब है ही कोई नहीं, सवाए गालां कड्ढण दे तेरे कोल कख नहीं तेरे पल्ले। असीं आने रब दा कुरान पढ़ तैनू हदायत अल्लाह दे दे। गालां कड्ढण एक होर बोलिया इन्हां दा ओ शहबाज कलंदर वाला, शहबाज कलंदर वाला, उन्हें आख्या बाबियां दी, उन्हें भी भैन दी गाल करती बाबियां नूं। वेखो ना ऐ जे इन्हां कोल ऐ जे दीन इन्हां दा। उन्हें भी गाल कर दी बाबियां नूं। उन्हें आख्या बाबी फलाने टींगे तमाल पान नहीं देंदे, तमाला तू मना कर देने, तमाला दो। वो मैं गल प्या करदा ना, वो मियाँ शेरदाद को कवाल है लैट से चढ़िया थी, उन्हें ना कवाली बोली बाबा भर दो मेरी झोली, बाबा भर दो मेरी। वो चढ़ गया कितने साढ़े जे बंदे अगे, हदायत देनी थी ना अल्लाह ने। उन्हें आख्या झोलियां कौन भरदा है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, झोलियां कौन भरदा है? और मावां दे बच्चे मावां दियां गोदां नूं कौन हरियां करदा है? बेटे कौन देंदा है? बेटियां कौन देंदा है? फरमाया खैरो फी दे नाल उन्हां नूं दुनिया ते कौन लैके आउंदा है? देना चाहे ते देंदा ही चला जांदा है। शुएब दियां बच्चियां दियां घरां नूं धीआं नाल भर देंदा है, याकूब दियां घरां नाल पुत्रां नूं भर देंदा है। नहीं देंदा कुछ भी नहीं देंदा, मर्जियां अपनियां दा मालक ते मुख्तार है। ओ गोदा भरे ते गोदा भरदा है, ना भरे ते ओ बेहतर जानदा है दी गोद नहीं भरनी, क्यों नहीं भरनी ओ जानदा है। बंदा ते जानदा ही नहीं ओदियां हिकमतां नूं। किसी अल्लाह वाले नूं मिल गया, उन्हें आख्या गोदा कौन भरदा है? ओदी अकल च आ गई गल, ओदी गल ओदी अकल च आ गई। उन्हें आख्या लो अल्लाह वाले अज तो बाद शिरक नहीं करना, अज तो बाद अल्लाह हदायत दे दे ते मियां शेरदाद नूं दे दे, ते ना हदायत दे दे ते बगदादी वर्गे नूं दा दे। हाँ जी जना चंगा है जमैन इनू माल चंगा रलता है, वैसे बगदादी वर्गे नूं ना दे। फिर स्टेज ते की करते हैं सामने कुरान हुंदा ही नहीं, बल्कि सामने इन्हां दे वो वेख्या ना कुरान कोई नहीं हुंदा सामने। वो जनाब फिर की करते हैं, फिर भाबियां नूं गालां कढदे ने। ये गालां को जवाब है? गल तो जवाब तो दलील नाल होना चाहिए ना। ये हुण कारून ने की कीता? इन्हें आख्या सी बड़े तंग हाँ। उन्हें आख्या क्यों? उन्होंने एक खास अल्लाह की रहमत का मैं जिक्र करना है इस मसले दे विच। हाफिज़ इब्ने कसीर ने लिखिया, उन्हें फिर ना एक औरत तैयार की। औरत इस वास्ते तैयार की, मूसा सानू जीवन देंदा नहीं। मूसा सानू दसो ना भला, ये भी तो कुफर है ना, फलाना नहीं सानू जीवन देंदा। अच्छा जी मूसा सानू जीवन नहीं देंदा, मूसा की आंदा है? देखो ना मूसा अलैहिस्सलाम की गलती की है, वो कहते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह कल्ला ही मुश्किल कुशा है, कल्ला ही, ये तो ओदी शान है ना, कल्ला ही मुश्किल कुशा है। देखो क्या शान है मेरे अल्लाह की, वो कल्ला ही मुश्किल कुशा है। नवारने ते आवे तो नवारदा ही चला जाता है, लैने ते आवे एक लहजे च ले लैंदा है। नहीं समझ आई गल? नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई है ना, आख्या दुआ पढ़िया करो केड़ी, अल्लाहुम्मा ला मानिया लिमा आतैता, अल्लाह तू देन ते आवें कोई डक सकदा नहीं, तू देन ते आवें डक सकदा, वला मुअतिया लिमा मनाता, तू देन ते आवें ते कोई डक सकदा नहीं, तू डक ले ते कोई दे सकदा नहीं, तू डक ले ते कोई दे सकता नहीं, तू देन ते आवें ते यूसुफ नूं कित्थों चुके कित्थे ले जाए, कित्थों चुके कित्थे ले जाए, जाके तख्ते मिस्र ते बिठा दे। अल्लाह तेरियां ही शानां ने, एक दियां शानां ने, ये साडे हुक्मरान समझते नहीं, बाबियां दियां शानां ने। ये बाबे इन्हों तखत देंदे ने, इसे गल्ले ते बेड़ा खर रखे इन्हां दा। जे अल्लाह दी तौहीद ते इन्हां दा ईमान हुंदा, अल्लाह दियां बरकतां नाज़िल होंदियां, ना इन्हां ते नाज़िल होईयां।
نین دیاں اولاداں تے نازل ہوئیاں، کیوں نہ نازل ہوئیاں؟ انہاں سمجھیا کہ سانو فلانے نے تخت تے بایا، فلانے نے کرسی تے دتی، کرسی دتی ہے، کدی اوس قبر نو چٹ دے نے، کدی اوس قبر نو چٹ دے نے، کدی اوس قبر نو جا کے گلاباں دے نال غسل دیندے نے۔ انہاں بد نصیباں نو نماز پڑھنے دی توفیق نہیں۔ انہیں کی کیتا قارون نے؟ انہیں ایک عورت تلاش کی تھی، عورت تلاش کر کے انہیں کیا فلانی جگہ تے اج موسیٰ علیہ السلام دا باز ہے۔ حافظ ابن کثیر لکھ دے نے عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی، بجوا پہ گیا نا جڑ ویلے تے عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی موسیٰ زنا دی سزا کی ہے۔ اللہ اکبر، یہ توحید کو سوکھی کار نہیں سنانا، بڑی نفرت کر دیں لوگ، بڑا غصہ لگ۔ کئی بار میں جاننا ہوں نا کئی بندے مینوں ویکھ کے ایڈا کبٹ چڑھتا ہے اور انہاں واسا لگے نا تو میرا خیال ہے مینوں ساہ بھی نہ لین دے۔ شکلاں تو پتہ لگتا ہوتا ہے نا، میں رہن والا بھی اتنے دئی ہاں نا، میں انہیں شکلاں وینا شکلاں تو میں انہوں وٹ چڑھ گیا میرے تے، انہیں منہ پرا کر لیا، انہوں غصہ لگا میرے تے، اور میں کو تیرا کوٹھا کھو لیا، میں کو تیرے پیسے لے کے واپس نہیں کیتے، میرا جرم کی ہے؟ میں کہنا ہو اللہ الاحد، او ایک ہی ہے، کلا ہی مشکل کشا ہے، اے جرم ہے، کلا ہی مشکل کشا ہے۔ انہیں جناب قارون نے تیار کر لیا، تیار جلد ہو گئی جناب، پیڑ پہ گیا، پیڑ جلد پکھیا نا تو اٹھ کے کھلو گئی۔ اللہ اکبر، اٹھ کے کہنے لگی موسیٰ جڑا زنا کرے وہ سزا کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہی سزا دسی جڑی نبی علیہ السلام نے دسی ہے، فرمایا کوارا کرے تے 80 کوڑے تے ویایا کرے تے سنگسار۔ کہلی موسیٰ پھر تم وہی ہے نا؟ حافظ بن کثیر لے دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات چھڑ دیتا تے کی کیتا؟ 2 رکعت نماز پڑھی، کی کیتا؟ 2 رکعت، فرمایا انہیں دن بحث دے بعد وچ کراں گا۔ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز سجدے دے اندر جا کہنے لگے یا اللہ تو جان، یا اللہ تو جان، لوگ تے بدزن ہو جاندے نے، لوگ تے بدزن ہو جاندے نے، یا اللہ تو جان۔ اور سیدہ عائشہ تے لوگ بدزن ہو گئے، لوگ تے بدزن ہو جاندے نے، اللہ تو جاننا۔ وہی الہی آگئی موسیٰ سلام پھیر کے انہوں کھڑا کر لے، پھر انہوں پوچھ، یہ جواب دے گی، ایسی حیبت تاری کر دیا گا بولے گی، پر میں انہوں پوچھ تیرے کو کنے اخوایا؟ کہنے لگی میرے کو قارون نے اخوایا، قارون دا میرا سودا آیا سی، تینوں اینے پیسے دیاں گا، تینوں اینے پیسے دیاں گا۔ فرمایا جس من گئی نا تے کہن دیئے میں توبہ کرنی ہاں، میں تے اللہ تعالیٰ نے کی کیا؟ اے اگلی گال تو انہوں سنانی ہے، اگلی گال اللہ نے کیا موسیٰ تینوں میں زمین تے اختیار دے دیتا ہے، زمین تے جو حکم دے گا تیرا حکم مننے گی، جو حکم دے گا تیرا حکم مننے گی۔ اللہ قادر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے ہواواں تے اختیار دے دیتا، فرمایا تیرے تحت نو ڈالیاں پھرن گیاں، اللہ نے بولیاں سمجھا دیتیاں، فرمایا جننے پرندے نے جننے درندے نے کائنات دے جنیاں چیزاں تیرے سامنے نے سارے اندیاں بولیاں تینوں سکھا دیتیاں نے، ان اندیاں بولیاں دے اندر تو گلاں کرنیاں نے، وہ تیریاں گلاں دا جواب دین گے۔ اللہ کو سارے اختیار نے، اللہ کو سارے اختیار نے۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے زمین نو کیا انہاں نو آپس دے اندر کھچنا اندر شروع کر دے، اپنے اندر کھچنا شروع کر دے، زمین نے کھچنا شروع کر دیتا۔ توجہ ذرا میرے رکھو، ٹائم بالکل مکن تے آیا ہے، دنیا دا بھی مکن تے آیا، روزیاں دا بھی مکن تے آیا ہے، اللہ خیر دا مکے، اللہ خیر دا مکے۔ فرمایا جیسے گٹیاں تک پھڑے گئے تے رون لگ پے، کہہ دے موسیٰ سانو معافی دے دے، فرمایا معافی کوئی نہیں،
غصہ چڑھ گیا نا، ویسے بھی جلالی تھا نا موسیٰ علیہ السلام، مکہ مار کے بندہ مار دیتا انہوں نے. کہہ لگے وہ اسرائیل نو چنڈ مار کے آنکھ کٹ دیتی، جنا تو ایڈا جلالی سی نا. کہہ لگے معافی دے دے، کہہ لے معافی کوئی نہیں، گوڈیاں تک پھڑے گے، معافی دے دے، کہہ لے معافی کوئی نہیں. اللہ کا تعارف کرانا ہے نا جملیاں دے وچ میں. اللہ نو سمجھو، تسی اللہ نو سمجھ کے خدا دی قسم تو شرک کرنی نہیں لگے اللہ نال. کہہ لگے سیناف تک پھڑے گے، کہہ لے موسیٰ معافی دے دے، اندر معافی کوئی نہیں. سینے تک پھڑے گے، معافی دے دیا، کیا معافی کوئی نہیں. ٹھوڈی تک پھڑے گیا، کیا معافی دے دیا، کیا معافی کوئی نہیں. حتیٰ کہ زمین دے اندر تن سکے موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ زمین نو پھاڑ دے، زمین نو پھاڑ دے، سارے برباد ہو گئے. آسمان تو بعد آئی موسیٰ تیرے کو منگ دے رہے، اے گل کو سنانی ہے، اے تیرے کو منگ دے رہے، میرے کو منگ دے میں معاف کر دیندہ. اے جے رب دا تعارف. موسیٰ تیرے کو منگ دے رہے، تو معاف نہیں کیتا ہے، میرے کو منگ دے میں معاف کر دیندہ. گل دی کو سمجھ آئی دے کیسا تعارف ہے میری اللہ دا. حضرت یونس علیہ السلام بد دعا کر دیتی، نہیں بد دعا کیتی تے جناب محمد رسول اللہ نے نہیں کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعائیں پیاں کیتیاں نے، اللہم اہد قومی. ادھر یونس علیہ السلام بد دعائیں کری جاندے نے، وہ اللہ تعالیٰ نے دی رہنمائی کیتی. انہیں کہا یونس علیہ السلام والے معافی والے پاسے آنا کوئی نہیں. انہیں آخیا اللہ تو ہی معاف کر دے، اللہ تو ہی معاف کر دے. اللہ نے کہا اچھا سارے نو معاف کیتا، سارے نو اللہ نے سارے نو معاف کیتا. یونس علیہ السلام ناراض ہو گئے. دیکھو نا کدھر ناراض ہو گئے، بولیا تو کرو کدھر نال، اللہ نال. کدھر ناراض ہو گئے، اللہ نال ناراض ہو گئے. اللہ نے آخیا یونس ایڈیاں جرتاں میرے نال تے تو ناراض ہو جائے، چل پھر میں تیرے کو بھی سجدے کرواں گا، میں تیرے کو بھی معافیاں منگواں گا، تیرے کو بھی سجدے کرواں گا، تیرے کو معافیاں منگواں گا. تینوں ایسی جیل کے اندر قید کر دیاں گا، نہ پہلا کوئی قید ہویا ہوگا نہ ابو کوئی قید ہوگا. ایسی جیل تیرے واسطے میں تیار کراں گا جنوں میں جاندا ہواں گا، تو جاندا ہوے گا، جیل جاندی ہوئے گی تو تینوں پتہ ہی نہیں ہوے گا. گئے نا اندر دیکھیا سارے ہی راہ بند نے، سارے ہی راہ، سارے دروازے، سارے دروازے، سارے دروازے، سارے دروازے بند نے. فرمایا جب ویکھیا نا سارے دروازے بند نے تو جناب ہن اللہ نے سکھا دیتا. منگنا بھی اللہ سکھاتا ہے، منگنا بھی کون سکھاتا ہے؟ وہ منگیا کرو تمہیں پتہ ہی نہیں، تسی اللہ دے واقف ہی نہیں. بچے نو دودھ ماں کو منگنا کون سکھاتا ہے؟ اللہ. ستی ہوندی بے ابو بکر بیٹھ جائیں آرام سے، ماں کو بچے نو دودھ منگنا کون سکھاتا ہے؟ گہری نیند ستی ہوندی ہے، اینو اللہ روا دینا، اینو بھوک لگ دی. قاری صاحب اندر آؤ ادھر. اینو اللہ روا دینا، کی کردا ہے؟ اچھا پہلا ہولی جہا روندا ہے تے اٹھدی نہیں، تھکی ہوندی نا بھی بیچاری ماں ہے نا، اٹھدی نہیں. ان کو باہر لے چلے، باہر ادھر آئے، باہر نکلے. کر صاحب انہوں باہر بٹھاؤ. روندی پھر ذرا کچا روندا ہے، پھر بھی نہیں اٹھدی. پھر ڈردا روندا ہے، جے ڈردا روندا ہے اٹھ کے بہ جاندی ہے، اٹھ کے بہ جاندی ہے. پھر جناب اپنی چھاتی وہ منہ چ پا دیندی ہے، وہ دودھ پین لگ پیندا ہے. کنے سکھایا ہے؟ کنے سکھایا؟ اللہ منگنا بھی سکھا دینا ہے. پھر سارے نہیں سکھاتا، قسمت والے سکھاتا ہے کہ انج بھی منگ لیدا، وہ انج بھی منگ لیدا. اللہ نے کنے سکھایا؟ یونس دی قوم نو بھی اللہ نے سکھایا منگ لو، معافی منگ لو، میں کر دیاں گا. نبی نہیں یہ کرنا. موسیٰ علیہ السلام نہیں نہ کیتا تو اللہ نے کی کیا تھی؟ فرمایا موسیٰ میرے کو معافی مانگ دے، میں سارے کو معاف کر دینا تھی. تو ہون جناب قید کر دیتا کنوں؟ اپنے نبی نو، اپنے کہ تو میرے نال ناراض، میرے نال. چلو اندر، چلو اندر. اندر جب ٹور گئے نا تو ہوں اللہ سکھا دیتا کہ بچن کا رستہ کی ہے. فرمایا بدنون
إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت بولو تو صحیح الا انت، پھر بولو ایک باری الا انت، اگے کیے سبحانکا، جو جمعہ سے شروع ہوا سی سبحانکا، انہیں آکھا انا ربکم الاعلی، انہیں آکھا نہیں سبحان ربی الاعلی، یہ تھے یونس کی بیان دے رہے سبحانکا سبحانکا سبحانکا، تو ہی پاک ہے، تو ہی پاک ہے، تو ہی نجات دینے والا ہے، تو ہی مشکل آسان کرنے والا ہے۔ رب ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہنا کائنات دے اوتے نہ نبی مشکل کشا ہے نہ علی مشکل کشا ہے، اگر کوئی مشکل کشا ہے تو ایک اللہ مشکل کشا ہے، وہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، جو جھوٹ بول دے رہے جھوٹ بول دے رہے تو یاد رکھ تر جانا ہے اس دنیا تو، تیرا میرا نصیب کی ہے۔ آخری ایک عربی دا شعر پڑھ کے ترجمہ کر کے ٹائم ہو گیا، فرمایا شاعر نے کہا نصیبوں کا مما تجمع الدہر کلہ، اور نہ دین بیچیا کر نہ بیچیا کر، شاعر کہندا ہے نصیبوں کا مما تجمع الدہر کلہ، فرمایا نصیبوں کا مما تجمع الدہر کلہ رداءان، ذرا توجہ نہ سننا، رداءان فیہما، اللہ اللہ اللہ، رداءان فیہما رداءان فیہما وحلوت، اور فرمایا ساری عمر جو مرضیہ جمع کر لے، ساری عمر جو مرضیہ، نصیب تیرا کیے رداءان دو چادرہ، نہیں سمجھ آئی، نصیب تیرا کیے دو چادراں کیڑیاں کفن والیاں، رداءان نصیب کا مما تجمع الدہر کلہ، اور جو مرضیہ جمع کر لے تیرا نصیب کیے رداءان ظلما فیہما، جنہیں اندر تینوں لپیٹ دیتا جائے گا، وحلوت تے خوشبو لا کے تینوں اللہ دی سپرد کر آؤں گے۔ اللہ کو منگیا کرو تے سبحان ربی اللہ دا ورد کریا کرو، کائنات دے اوتے کوئی مشکل کچھ آ نہیں جے، خدا دی قسم سارے جھوٹ بول دے جے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بولو بیٹھ جاؤ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا